السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے اور خوب پیسہ اللہ کے راستے میں لگائیے۔ پارٹ نمبر 15۔ کتابوں میں لکھا ہے بلخ ایک شہر ہے، وہاں کا امیر لوگوں سے ناراض ہو گیا اور اس نے اتنا ٹیکس لگا دیا کہ زندگی بھر بھی یہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، اور اس نے اعلان کر دیا یا تو ٹیکس دو یا جو ہے میرا شہر چھوڑ دو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ گئے ہرات، ایک جگہ ہے افغانستان میں، وہاں ایک عورت رہتی تھی۔ یہ کہا تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اس عورت سے کچھ مدد مانگو، شاید تمہارا کام بن جائے۔ یہ گئے وہاں پر، جب وہاں گئے وقت لیا، اس عورت سے تذکرہ کیا، یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، بیٹھے رہو۔ اندر گئی اور اندر جا کر ایک چادر لے کر آئی جو قیمتی ہیروں کی تھی، اور کہا یہ چادر لے جاؤ، اسے بیچو اور بیچ کر ٹیکس ادا کر دو۔ چنانچہ یہ لوگ چادر لے کر بلخ کے امیر کے پاس آئے۔ جب بلخ کے امیر کے پاس آئے اور یہ چادر دی، لو بھئی اس میں سے جتنے پیسے تمہارے ٹیکس کے ہیں لے لو، باقی ہمیں واپس کرو، یا اوپر کے پیسے ہوں تو ہم دے دیں تمہیں۔ بلخ کے امیر نے کہا کہ اتنی قیمتی چادر تم کہاں سے لائے؟ یہ کہا بھی ہمیں فلاں خاتون نے دی، فلاں علاقے میں رہتی ہے، ہرات تھا یا کوئی اور نام تھا، یہ تو یاد رہا نہیں مجھے، لیکن اس کو کہتے ہیں چادر والی عورت۔ خلاصہ کلام یہ تو بلخ کے امیر نے کہا اتنی قیمتی چادر اس نے کیوں دی؟ یہ کہا ٹیکس ہمارے لے لو، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں۔ اس نے ہمیں خیر خیرات دی کہ ابھی تم ادا کرو۔ تو بلخ کے بادشاہ نے اور امیر نے کہا جب ایک عورت جو ہے اتنی سخاوت کر سکتی ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ سخاوت کر سکتا ہوں، جاؤ سب کے ٹیکس معاف، سب کے ٹیکس معاف کر دیے۔ اب یہ چادر کا کیا کریں؟ اللہ والے لوگ تھے، یہ نہیں کہ جیب میں ڈال دو پیسہ، کہاں پتہ چلے گا اس خاتون کو، یہ نہیں، اللہ کا خوف تھا۔ چنانچہ آج تو اللہ معاف فرمائے، آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا۔ آج کا جو دور ہے نا، 5 جوتے بھی آدمی نہیں چھوڑتا، کہیں سے بھی آج کہیں نہ کہیں سے آ جائے، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو۔ وہ دور پاک دور تھا۔ چنانچہ یہ لوگ چادر لے کر وہاں گئے۔ بھئی اب کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بادشاہ نے میں معاف کر دیا، یہ چادر آپ کی ہے۔ تو اس خاتون، وہ تقوی والی خاتون تھی، اس نے کہا کہ یہ چادر میرے گھر میں واپس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس پر غیر محرم نامحرم مردوں کا نظر پڑ گئی ہے، اور جو چیز نامحرم مرد دیکھ لے میں اس کو پھر اپنے گھر میں رکھتی نہیں ہوں، اسے تم واپس لے جاؤ اور اس کو بیچو، مسجدیں بناؤ، اور اسے خانقاہیں بناؤ، مکاتب بناؤ، مدارس بناؤ، اور مسافروں کے لیے ٹھہرنے کے لیے مسافر خانے بناؤ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اس دور کے اندر کئی مسجدیں بنی گئی اور بنائی، اور جہاں بھی مسجدیں بنائی اس کا نام ہی رکھا گیا کہ بھئی چادر والی عورت کی یہ مسجد، چادر والی عورت کی یہ مسجد، چادر والی عورت کی یہ مسجد، چادر والی عورت کی یہ مسجد۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، کئی مسجدیں، کئی خانقاہیں بنی۔ یہ سخاوت کا مادہ تھا، اس لیے اتنا زیادہ ہم نہ کر سکیں، بھئی کم سے کم جو ہے آدمی کچھ نہ کچھ تو سخاوت کرے، لیکن اللہ کے لیے کرے، دانے ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ عورت کے پاس اتنی قیمتی چادر کہاں سے آئی؟ ایک سوال ہے۔ وہ بہت لمبا چوڑا قصہ ہے۔ حرم شریف میں طواف کر رہی تھی، جنت کا بادشاہ بھی طواف کر رہا تھا، اس پر نظر پڑ گئی اور اس کے نکاح ہوا، اور اس نے مہر میں یہ چادر دی۔ یہ بہت کچھ لکھا ہے علماء نے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ،
دیکھیے 3 مرتبہ میں نے پڑھا، 3 کھجور کے درخت لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔